أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الواحد الاحد الذی لا شریک لہ فی ملکہ وسلطانہ ولا مثل له في اسمائه وصفاته وبره واحسانه. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو واحد اور یکتا ہے. اس کی بادشاہت اور اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے اسماء و صفات میں اور اس کے احسانات میں اس کا کوئی ہم مثل نہیں. پچھلے ہفتے جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ قرآن مجید بابرکت کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کریں. اور تدبر میں مددگار بننے والے 5 امور ہیں. نمبر 1، اس کی قرأت میں زبان، دل اور اعضاء شریک ہو. نمبر 2، یعنی زبان کس طرح کہ زبان ترتیل سے قرآن کی تلاوت کرے، دل نصیحت پکڑے اور اعضاء میں عاجزی اور نرمی پیدا ہو. دوسری چیز، تنہائی میں تلاوت کریں اور مشغول کرنے والی چیزوں سے دور رہیں، یعنی فون وغیرہ بند کر دیں، میسیجز کی آواز نہ آئے، نوٹیفیکیشنز کی. نمبر 3، اس احساس کے ساتھ قرآن پڑھیں کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس میں صرف آپ سے بات کی جا رہی ہے. اور اس میں ہم نے عبداللہ بن عباس کا قول نقل کیا تھا جو اصل میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے. یہ آپ سب اپنے پاس کریکشن کر لیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنیں کہ یا ایھا الذین آمنوا تو اپنے کان اس کی طرف لگا دیں. یہ یا تو خیر کا کام ہوگا جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہوگا، یا شر ہوگا جس سے آپ کو روکا جا رہا ہوگا. تو جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ ہمارے لیے شر ہیں. اگر دنیا میں ہمیں ان کا کوئی شر نظر نہیں بھی آتا تو بہرحال آخرت کے لحاظ سے وہ سخت نقصان دہ ہیں. چوتھی چیز یہ تدبر کے لیے کہ قرآن کی عظمت کا احساس ذہن میں رہے کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، کہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. اور نمبر 5، قرآن کو ترتیل کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. چلیں ٹھیک ہے، آج ہم پیج 15 سے شروع کریں گے. وقال عز وجل، تلاوت کیجئے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. اللہ عز وجل کا فرمان ہے، اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا اور ہم اس میں وعیدوں کو پھیر پھیر کر لائے ہیں، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں یا وہ ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو فصیح عربی زبان میں اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو فصیح عربی زبان میں نازل کیا ہے
اور اس میں بہت ہی مؤثر انداز میں قیامت کے مناظر، سابقہ قوموں پر عذاب کے مناظر اور عبرت آموز واقعات کے ساتھ ڈرایا گیا ہے تاکہ لوگ گناہوں سے بچیں۔ اور اگر یہ نہیں تو پھر دوسری بات کیا ہے؟ او یحدث لہم ذکرا، کہ ہماری طرف سے ان کو یاد دہانی ہو جائے تاکہ اگر وہ ہماری پکڑ میں آئیں تو یہ عذر نہ کر سکیں کہ ان کو یاد دہانی نہیں کی گئی۔ تو یہ دو مقاصد یہاں بتائے گئے ہیں، یا دو وجوہات بتائی گئی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا اور اس میں وعیدوں کو بار بار بیان کیا تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں، یا پھر ان کے اندر کوئی ان کو نصیحت حاصل ہو جائے۔ تو وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یہاں پر قرآن مجید کو بطور خاص عربی زبان میں نازل کرنے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ عربی میں کیوں نازل کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس زبان کو چنا ہے اس کلام کے لیے، اپنے کلام کے لیے۔ زبان تو کوئی بھی ہو سکتی تھی، لیکن خاص اس زبان کو جب اختیار کیا ہے تو اس میں بھی ضرور حکمتیں ہیں۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور صرفنا کا مطلب ہوتا ہے کہ بار بار تکرار کے ساتھ پھیر پھیر کے، کبھی ایک طرح کبھی دوسری طرح، یعنی مختلف اقسام کے ذریعے ڈرانے کے انداز میں نصیحت کی ہے۔ کبھی اللہ کے ایسے ناموں کا ذکر ہے کہ جن کے ذریعے انسان کو سبق حاصل ہوتا ہے کہ یہ کس ہستی کی طرف سے یہ چیز آ رہی ہے، اور کبھی مختلف طرح کے عذابوں کا ذکر ہے، کچھ دنیا کے کچھ آخرت کے، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ کبھی گناہوں کے نقصان بتائے گئے ہیں اور اس کے لیے وعید سنائی گئی ہے، کبھی قیامت کی ہولناکیاں بتائی گئی ہیں، کبھی جہنم کے مناظر بتائے گئے ہیں۔ تو ان سب ڈراموں کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگ نافرمانیوں سے اجتناب کریں، برائیوں سے بچیں، لعلہم یتقون۔ اور یہاں پر یتقون کے بعد ایک اور مقصد کیا بتایا گیا؟ او یحدث لہم ذکرا، کہ کم از کم ان کے دل میں پھر عبرت و نصیحت ہی آ جائے، کچھ سوچیں ہی کہ پچھلی امتوں کا انجام کیا ہوا ہے، اگر ہم بھی گناہ کریں گے تو انہی کی طرح تباہ ہوں گے۔ تو ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس کلام، اس ذکر کے ساتھ دلوں کی اصلاح ہوتی ہے، انسان کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان عبرت پکڑتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے اور اطاعت بجا لاتا ہے، شوق سے عبادت کرتا ہے، جب قرآن کی مجلس سے اٹھتا ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے۔ اور یحدث کا لفظ جو ہے یہ یعنی یہیں پر ہی قرآن مجید کے لیے استعمال ہوا ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی حدیث کا مطلب نیا ہوتا ہے نا، یعنی کوئی نئی کیفیت پیدا ہو جائے، نئی بات ان کو سمجھ میں آ جائے، یعنی جو اس نصیحت کے حاصل کرنے یا قرآن مجید کے پڑھنے سے پہلے ان کے اندر نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن نے یہ ذکر اور نصیحت ان کے اندر پیدا کی جو پہلے سے موجود نہیں تھی۔ تو اس آیت سے جو بنیادی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر کے مختلف طریقوں سے وعید بیان کر کے اپنے بندوں پہ رحمت کی ہے، تاکہ بندوں کی اصلاح ہو جائے، ان کے اندر اثر آ جائے، اور اگر اس طریقے سے وعیدوں کو بیان نہ کیا جاتا، قرآن مجید عربی زبان میں نہ ہوتا، تو اس میں یہ تاثیر نہ ہوتی۔ ثم ان اللہ تعالی وعد لمن استمع الى کلامہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو اس کلام کو سنتا ہے، فاحسن الادب عند استماعہ، پھر سننے کے وقت اچھے آداب کو اپناتا ہے، بالاعتبار الجمیل ولزوم الواجب لاتباعہ، اور خوبصورتی سے سبق اور عبرت حاصل کرتا ہے، اور جو قرآن کی اتباع واجب ہے اس کو لازم کر لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، والعمل بہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے ساتھ اس آیت کے ذریعے وعدہ کیا ہے کہ جو
اس کے کلام کو سنتا ہے، یا آگے جو آیت آ رہی ہے، پھر سننے کے وقت اچھے آداب کو اپناتا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ سبق حاصل کرتا ہے، والاعتبار الجمیل، عبرت حاصل کرتا ہے اچھے طریقے سے، وَلُزُومِ الْوَاجِبِ لِاتِّبَاعِهِ، اور اتباع کرنے کے لیے جو چیزیں واجب ہیں ان کو لازم کر لیتا ہے، والعمل به، اور اس پر عمل کرتا ہے، ان يبشره عز وجل منه بكل خیر، تو اللہ عز وجل اس کو اپنی طرف سے ہر بھلائی اور خیر کی بشارت دیتا ہے، ووعدہ علی ذلک افضل الثواب، اور اس سے وعدہ کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے افضل ترین ثواب کا، فقال عز وجل، تو اللہ عز وجل نے فرمایا، تلاوت کیجیے آیت کی، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سورۃ زمر کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے. پس میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے. کون بندے؟ وہ جو بات غور سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، پھر وہ اس کی بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی صرف سن کے اٹھ کے چلے نہیں جاتے، بلکہ اس کو فالو بھی کرتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی عقل والے ہیں. یہ ہدایت یافتہ بھی ہیں اور عقل والے بھی ہیں. تو ہدایت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ استماع القول سے، اللہ کی بات غور اور توجہ سے سننے سے، اور پھر اس کی پیروی کرنے سے. یہ اس کی خود شرح کرتے ہیں، ثم ان اللہ تعالی وعد لمن استمع الى کلامہ، پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے وعدہ کیا ہے اس شخص سے جو اس کے کلام کو اچھی طرح سنے. فاحسن الادب، پھر اچھا ادب اختیار کرے، عند استماعہ بالاعتبار الجمیل ولزوم الواجب لاتباعہ، کہ وہ اس کے یعنی اس کو اچھے طریقے سے خاموشی کے ساتھ سنے، اور اس کے معنی اور اس کے جو دلائل ہیں اور اس کی ہدایات ہیں ان پر اتباع کرنے کے لیے ان کو یعنی غور سے سنے. والعمل به ان يبشره عز وجل منه بكل خیر ووعده على ذلك افضل الثواب، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے خطاب کو سمجھے اور مراد کو سمجھے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے پوری محنت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے وہ اہل قرآن میں شامل ہو جاتا ہے. اس کا ترجمہ اوپر ہو چکا، میں وضاحت ہی کر رہی ہوں. تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اہل اور خاص بندے ہوتے ہیں، پھر جن سے اللہ نے ہر خیر کا وعدہ کیا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کا ثواب ان کو ملتا ہے، اور اس سے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی اپنی رحمت کے ساتھ ڈھانپ لیتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ بنیادی طور پر پھر وہی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کی طرف جتنی توجہ کرے گا اتنی ہی خیر سمیٹے گا. تو فقال عز وجل فبشر عباد، تو بشر عباد، بشر کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ خوشخبری دے دیجئے، عبادی میرے بندوں کو، ٹھیک ہے. یعنی اور اپنے بندے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں کہا؟ کیونکہ آگے جو ان کی تعریف کی گئی ہے، جس وجہ سے وہ بشارت کے مستحق قرار پائے ہیں، اس کا ذکر ہے. یعنی بندوں سے مراد کون سے بندے ہیں؟ ہر بندہ نہیں، جو خاص بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے مراد ہیں. اور بشارت سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ خوشخبری جو دنیا اور آخرت کی ہر خیر و بھلائی پر مبنی ہو،
رزق، بلندی، فلاح، سعادت، ان تمام چیزوں پر۔ کیونکہ اہل علم کے نزدیک یہ قاعدہ اور اصول ہے کہ متعلق کو حذف کر دینا عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی جب بشر عباد کہہ کے آگے یہ نہیں بتایا گیا کہ کس چیز کی خوشخبری، تو پھر اس سے مراد ہے ہر طرح کی عمومی عمومی خیر اور بھلائی کی خوشخبری۔ اب انسان سوچتا ہے کہ پھر دنیا میں تو تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، یعنی صرف بھلائیاں اور نعمتیں تو نہیں ہوتی، وہ تو خالص تو جنت میں ہی ہوں گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ مومن کے لیے آزمائش پر بھی خوشخبری ہے۔ یعنی دنیا میں بندہ مومن پر اگر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی رزق میں کمی آ جاتی ہے، کوئی اور اسی طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس پر جو اجر اور انعام اللہ نے سنایا ہے وہ بھی مومن کے لیے خوشخبری ہوتی ہے۔ یعنی جنت کی خوشخبری تو ہے ہی، اور ہر اس چیز کی خوشخبری جو ان کو خوش کر دے، تو مومن دنیا میں بھی خوش ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس پر آزمائش آتے پھر بھی خوش ہو جاتا ہے کہ اب میرے درجات بلند ہونے لگے ہیں۔ اور جب اس کو مصیبت آتی ہے اور تکلیف آتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے، تو اس میں بھی اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ تو الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ جو غور سے بات کو سنتے ہیں پھر اس کے اچھے حصے کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اپنے مواقع اور لمحات کو ضائع نہیں کرتے، سنتے ہی عمل کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یعنی اچھی بات سنتے ہیں اور اس پہ توجہ دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جہاں لغو بات ہو رہی ہو، فضول باتیں ہوں، گھٹیا باتیں ہوں، بری باتیں ہوں، تو اس کے بارے میں سورۃ فرقان میں آتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب وہ کسی بیہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو معزز طریقے سے، باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ سورۃ قصص میں آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ یعنی وہ لغویات میں شریک نہیں ہوتے، ان کا حصہ نہیں بنتے، اس میں دلچسپی نہیں لیتے، بلکہ اس کے برعکس اس سے اعراض برتتے ہیں۔ تو جب وہ لغو سے بچتے ہیں تو پھر محرمات سے تو کیوں نہ بچیں گے، تو وہ حرام چیزوں سے تو اور بھی زیادہ بچیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت عقل مند لوگ ہیں جو اپنے وقت کو بھی بڑا قیمتی سمجھتے ہیں اور اس کے بارے میں بخل سے کام لیتے ہیں اور صرف اچھی باتیں ہی سنتے ہیں، اور فضول چیزوں سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اب آپ خود سوچئے کہ آج کی میڈیا کے دور میں ہم کیا اس آیت پر عمل کر رہے ہیں؟ یعنی ہمارے اندر یہ کردار اور اخلاق ہے کہ ہم اچھی بات سن کے اس میں دلچسپی لیں اور زیادہ اس کی طرف بڑھیں اور اس کو پروموٹ کریں، اور اس کے برعکس لغو سے بچیں اور فضول چیزیں اور فضول باتیں جو ٹک ٹاک پہ اور ادھر ادھر ہو رہی ہوتی ہیں، جو گھٹیا قسم کے لطیفے اور گھٹیا قسم کی ایکٹنگ اور گھٹیا قسم کی مثالیں دے کے صرف اپنے ویورشپ بڑھا رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات گالیاں اور اس طرح کی غلط باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو عقل مند انسان ہوتا ہے، جس کی قرآن سے دلچسپی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتا، وہ صرف اچھی چیزوں کی پیروی کرتا ہے کیونکہ وہ عقل مند ہے۔ اور قول سے مراد یعنی یستمعون القول، قول سے مراد اللہ کا کلام تو ہے ہی، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یا کوئی بھی حکمت کی بات ہو سکتی ہے اس کے ان دونوں کے بعد، کیونکہ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہہ، قرآن مجید کے لیے احسن الحدیث کا لفظ آیا ہے کہ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ایک ایسی کتاب کی صورت میں جو ایک دوسرے سے مشابہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بھی احسن الحدی کہا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، احسن الکلام کلام اللہ و احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر کلام سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے اور ہر طریقے سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو قرآن کو جو اچھے طریقے سے سنتے ہیں ان کے اندر پھر غور و فکر کی عادت بھی ہوتی ہے، وہ تدبر کرتے ہیں، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا
کہ جو لوگ کسی قرآن کی کلاس میں، یعنی میرے مشاہدے پہ آتی ہے کہ کچھ لوگ جب تفسیر کی کلاس سے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ ان آیات پر ضرور کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں، کوئی ذکر کرتے ہیں، ان کی دلچسپی ہوتی ہے کہ کوئی مزید اس پر ہم سے ڈسکشن کرے. لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہی تفسیر کی کلاس ختم ہوتی ہے، قرآن کی کلاس ختم ہوتی ہے، تلاوت کی کلاس ختم ہوتی ہے، فوراً باتیں اور ہنسی مذاق جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو. یہ دو رویے سامنے آتے ہیں. کچھ لوگوں کے اوپر ایک سنجیدگی ہوتی ہے، وہ غور و فکر و تدبر کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو انٹرنلائز کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس چیز پر مزید بات کرنا چاہتے ہیں، وہ اس چیز پر ریفلیکشن لکھتے ہیں، وہ اس پر مزید اس جیسی آیات ڈھونڈتے ہیں، ان کے اندر خود بھی غور و فکر کرتے ہیں جو ان کو سکھایا پڑھایا گیا ہوتا ہے. اور کچھ لوگ بس صرف سماع کرتے ہیں، استماع نہیں کرتے، غور سے نہیں سنتے، بس اس لیے سنتے ہیں کہ وہ کورس کر رہے ہیں اور وہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے اب سننا ہے. تو یہ کافی نہیں ہوتا. اور آپ میں سے جو لوگ ٹیچرز ہیں وہ اپنے بچوں، اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر یہ اخلاق پیدا کریں اور اس آیت کو ان کے ساتھ شیئر کریں، الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ. سب سے پہلے تو خود بذات خود لفظ استماع کے اندر ہی پوری توجہ کے ساتھ اور خاموش ہو کے بات سننے کا اشارہ مل رہا ہے. اور دوسرا شخص جو محض ایک سامع ہے، تو سامع تو بس سن رہا ہے. تو سامع اور مستمع میں فرق ہوتا ہے. مطلب سامع کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص کسی قرآن پڑھنے والے کے پاس سے گزر رہا ہے تو وہ سنتا ہے کہ ہاں یہ قرآن پڑھ رہا ہے، بس گزر گیا. اور دوسرا گزرتا ہے تو اس کے پاس یا تو بیٹھ جاتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ کچھ نہ کچھ وہاں سے لے کے گزرتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات فرمائی ہے. پھر اسی طرح جو توجہ سے سنے گا وہ تلاوت والی آیت سن کے سجدہ بھی کرے گا. جو سامع ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تلاوت والی آیت بھی آئی ہے. یعنی جو اللہ کے کلام کو کان لگا کے سنتے ہیں وہ نیکی کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، یعنی فوراً اس کی ہدایات پر عمل شروع کر دیتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ زمر میں بھی فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، تم اس بہترین بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی، تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ قرآن سامع بھی سنتا ہے اور قرآن مستمع بھی سنتا ہے، لیکن مستمع جو ہوتا ہے وہ قرآن کی پیروی کرتا ہے. اور پھر یہاں پر یہ ہے کہ احکامات میں سے افضل کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی جو احکامات ان کو ملتے ہیں ان میں سے جو چیزیں ان سے متعلق ہوتی ہیں براہ راست، جو ان کے دل کو لگ جاتی ہیں، ان کو فوراً کر گزرتے ہیں. اور نہیں بھی دل کو لگتی تب بھی اللہ کا حکم مان کے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا. اب کسی کو معاف کرنے کو نہیں بھی دل چاہ رہا تو قرآن کی آیت سن کے دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ اس عمل کو اختیار کر لیتے ہیں. یعنی وہ حسن اور احسن، فضیلت والے اور افضل اعمال میں فرق کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی کچھ معاملات واجب ہوتے ہیں، کچھ مستحب ہوتے ہیں، کچھ عزیمت کی راہیں ہوتی ہیں، کچھ رخصت کی راہیں ہوتی ہیں. تو یہ بہترین پہلو کو لے لیتے ہیں جس میں زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے. یعنی احسن بات وہ ہوتی ہے جو سب باتوں میں اچھی ہوتی ہے. تو یعنی وہ اچھی باتوں میں سے بھی سب سے اچھی کی پیروی کرتے ہیں. تو مثلاً قیام اللیل کے بارے میں ترغیب کی بات سنتے ہیں، اور یہ کہ قیام اللیل کی زیادہ سے زیادہ تعداد 11 رکعت ہے اور کم سے کم 1 رکعت ہے، تو وہ پھر کس کی پیروی کرتے ہیں؟ ایک والی کی نہیں بلکہ 11 والی کی. ٹھیک ہے. جب وہ سنتے ہیں کہ حصول علم میں مال خرچ کرنے یا کسی ایسے فقیر پہ مال خرچ کرنے کے بارے میں سنتے ہیں جو مجبور نہیں، تو وہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ کسی طالب علم پہ خرچ کرنے کے طرف جاتے ہیں، یا پھر بس ایسے ہی چونکہ انہیں کچھ بانٹنا ہے تو وہ بانٹ دیتے ہیں جو بھی سامنے ملے. پھر اسی طرح جیسے علم حاصل، وقل ربی زدنی علما، تم علم حاصل کرنے میں احسن طریقے کی پیروی کرتے ہیں، نہ وقت میں کوتاہی کرتے ہیں، نہ لیٹ آتے ہیں، اور پھر توجہ سے سنتے بھی ہیں، اور اس میں سے جو اچھی چیز لے کے جاتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں. اور کچھ لوگ سن لیتے ہیں اور بس سنی انسنی کر دیتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ، ایسے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے. یا اولئک کا اشارہ بعید ہے، یعنی تذکرہ قریب کا تھا
لیکن اشارہ بعید کا ہے. تو کیا مطلب ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا درجہ بڑا بلند ہے. یعنی قرآن مجید میں اکثر ایسا اسلوب بیان کیا جاتا ہے کہ کسی چیز کے مرتبے کی بلندی کو بیان کرنے کے لیے قریبی چیز کی طرف اشارہ بعید کے ساتھ کیا جاتا ہے. یعنی چیز قریب ہوتی ہے لیکن اشارہ بعید کا ہوتا ہے. یعنی ہاذا کے بجائے ذالکا ہوتا ہے، اور ہاؤلائے کے بجائے اولائے کا ہوتا ہے. تو ہداہم اللہ، یعنی اللہ نے ان کو ہدایت دی، رہنمائی کرنے کی ہدایت اور توفیق دینے کی ہدایت دونوں پھر شامل ہے. یعنی چونکہ وہ سننا ان کا ہدایت توفیق تھا، اور پھر عمل ان کا ہدایت سننا ان کا ہدایت ارشاد تھا، اور عمل کرنا ہدایت توفیق تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جب حق واضح کر دیا، انہوں نے جان لیا، تو بس اس رستے پہ چل پڑے. حقیقت یہ کہ علم اور عمل کے اعتبار سے نا لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1، علم اور عمل دونوں اعتبار سے بھٹکے ہوئے ضالین، نہ علم ہے نہ عمل ہے. نمبر 2، علم اور عمل دونوں اعتبار سے ہدایت یافتہ متقین، یعنی جو دونوں یعنی علم بھی حاصل کرتے رہتے ہیں اور عمل بھی کرتے رہتے ہیں. اور تیسرے ہیں مغضوب علیہم، دوسرے ہیں انعمت علیہم، اور تیسرے ہیں مغضوب علیہم، جو علم والے تو ہیں لیکن عمل سے دور ہیں. یعنی اللہ نے ان کو سکھا دیا لیکن وہ کرتے کراتے کچھ نہیں. تو ان میں سے عقل مند کون ہے؟ جو علم اور عمل دونوں اعتبار سے ہدایت یافتہ ہوں. وَأُولَٰئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. اب دوبارہ تکرار کے ساتھ اولائکہ کا لفظ آیا ہے ان کی شان بلند کرنے کے لیے. یعنی جو جتنا زیادہ حق کی پیروی کرنے والا ہوگا اس کی عقل اتنی ہی کامل ہوگی، اور اس کا مقام اور درجہ اتنا ہی بلند ہوگا. اور جو کم حق کی پیروی کرتا ہے اس کی عقل کم ہوتی ہے. زیادہ عقل مند کون ہے؟ جو اللہ کے دین کی سب سے زیادہ پیروی کرتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں جو بات سن کر بس عمل کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک بڑے ہی عقل مند سمجھدار لوگ ہیں. تو اس آیت سے کچھ باتیں ہمیں سمجھ میں آئی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1، اللہ کے بندے فائدے کی باتیں سننے کے حریص ہوتے ہیں. یستمعون القول، اتنی توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اتنے منہمک ہوتے ہیں بات سننے میں، جیسے لوگوں کو کوئی قصہ کہانی سنائی جائے نا تو لوگ ایسے کان آنکھیں سب کچھ کھول لیتے ہیں. یعنی آنکھیں ان کی کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، ہلتے نہیں ہیں، ایک طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو کچھ لوگ قرآن بھی اتنی توجہ سے سنتے ہیں. اب ہم نے اپنا جائزہ بھی لینا ہے کہ کیا ہم اتنی توجہ سے سنتے ہیں قرآن کو؟ چلے سارا وقت نہ صحیح، کچھ وقت ہی صحیح. تو دوسری بات یہ کہ اللہ کے بندے وقت ضائع نہیں کرتے. ادھر سے سنا ادھر عمل کر لیا، ٹال مٹول نہیں کرتے. اور پھر یہ کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ احسن بات سننے کی توفیق دے اور پھر اس پر عمل کی توفیق بھی دے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اولئک الذین ھداھم اللہ. اور پھر یہ کہ جو علم اور عمل کی ہدایت ہوتی ہے یہ کھانے پینے کی نعمت سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے. کھاتا تو ہر کوئی ہے، جانور کیڑے مکوڑے سبھی کھا کے گزارا کر رہے ہیں نا، لیکن ہدایت ایسی چیز ہے جو ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی. اور پھر یہ کہ علمی ہدایت سے زیادہ عملی ہدایت، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے جو بندوں میں سے کسی پہ کرتا ہے کہ اس کو عمل کی توفیق دے دیتا ہے. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ دین کو تھامنے والے اور احسن قول کی پیروی کرنے والے ہی دراصل عقل مند ہیں. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ پھر اگلی بات جو ہے ذرا لمبی ہو جائے گی، کیونکہ اس میں آیت بھی ہے وَكُلُّ كَلَامِ رَبِّنَا حَسَنٌ لِمَنْ تَلَاهُ، اور پھر آگے آیات ہیں تو ان کی وضاحت بھی چاہیے ہوگی. تو جزاکم اللہ خیراً. اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابھی آپ جیسے کہہ رہی تھی کہ غور سے سنتے ہیں، تو اس پہ مجھے یاد آیا کہ وہی بات ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور اس پہ یعنی مجھے ایسا فیل ہوتا ہے میں وہاں سے بتاتی ہوں کہ لاسٹ کلاس میں میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، تو اس کا جواب آپ نے دیا، مگر یقیناً اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے. پھر میں اپنا جو روزمرہ کا قرآن پڑھتی ہوں تو اس پہ میں آج کل جو لرن قرآن ایپ ہے الہدا کا، وہ میں اس کے ذریعے تو وہ میرا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں نے اس دن یعنی سنڈے کے دن، فرائیڈے میں نے آپ سے پوچھا اور سنڈے کو جب میں پڑھ رہی تھی
تو وہ آیت آئی اور وہ اتنے اچھے سے آپ نے اس کے اندر ایکسپلین کیا ہے، اور میں نے بہت دفعہ اس آیت کو، اور میرا جو سوال تھا جو میں نے آپ سے اس دن پوچھا تھا، اس کا مجھے بہت اچھا جواب مل گیا۔ اس میں آپ نے سب سے جو بات مجھے دل کو چھوئی کہ آپ نے کہا کہ اسپنج مت بن جائیے، لوگوں کی باتوں کو اسپنج کی طرح اپنے اندر مت جذب کریں اور اس کا اثر لیں، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں، بلکہ کرسٹل کلیئر گلاس بن جائیں، اور جو ہے وہ اس طرح سے کہ جو بھی آپ کے اندر جائے لیکن آپ چمکتے رہیں۔ تو جزاک اللہ خیر۔ اور یہی مجھے آج یاد اس بات سے ہوا کہ ہم غور سے جب سنتے ہیں تو جو بھی ہمارے اندر، یعنی جو ذہن میں جو سوالات ہوتے ہیں، اس کا جواب اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکی۔ جی، اور کوئی؟ جی استاذہ، میرا نام تسنیم ہے، اور جب الہدا میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو ترجمے کے ساتھ ہم نے ظاہر پڑھا تھا۔ پہلے جب بھی قرآن سنتی تھی میں ترجمے سے ترجمہ سمجھنے سے پہلے تو سننے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ یہ ہوتا تھا کہ اب یہ جو پڑھ رہے ہیں نا، یہ کب ختم کریں گے نا، تو اور کوئی بات کب ہوگی۔ بس صرف سدیس کی آواز اچھی لگتی تھی کیونکہ وہ ایک طرز تھی ایشورین کی بس۔ لیکن جب قرآن مجید پڑھنا شروع وہ اس طرح کیا، کیونکہ جب ترجمے کے ساتھ کیا تو اب پھر اتنا زیادہ اس سے دل پہ اثر ہوا الحمدللہ کہ ابھی چند دن پہلے حرم جانا ہوا تو جب پیریڈز کے دن تھے تو میں نے بس صرف اس کی ریکارڈنگ ہیڈ فون کے ذریعے لگائی اور بس میں خانہ کعبہ کو دیکھتی رہتی تھی، اور جس طرح وہ توحید والی آیات سورہ انعام کی جو ہے سٹارٹنگ کی دل پر اثر کیا، اس کا آپ کے لیے بھی ظاہر دل سے بہت زیادہ دعا نکل رہی تھی کہ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سبب بنایا اس چیز کا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ قرآن اور پھر جب حدیث کورس کیا تو ظاہر عربی مزید ری انفورس ہوئی، اور پھر جب وہاں مسجد نبوی میں عربک ٹیچرز کے لیکچرز لیے تو الحمدللہ 80 to 90% ان کا لیکچر سمجھ آ رہا تھا، اور بس دعائیں نکل رہی تھی آپ کے لیے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کتنے رحیم و کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ سبب بناتے ہیں۔ اور لیکن میں وہی بتا رہی ہوں کہ جس طرح عربک سے ڈائریکٹ عربک ٹیکسٹ سے آپ کو مطلب دل پہ اثر کرتا ہے، وہ اردو کی بات نہیں آتی۔ بالکل بالکل۔ جی، نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیاری استاذہ، آپ نے جو یہ بات کی ہے نا غور سے سننے والی، الذین یستمعون، تو یہ استاذہ جی قرآن کے لیے ایک کی ورڈ ہے۔ مجھے ایک چیز اس میں یاد آ رہی تھی کہ میں ایک آٹو بایوگرافی پڑھی تھی، امریکن پریزیڈنٹ ہے رچرڈ نکسن، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہارورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے، انٹرنیشنل لاء میں پی ایچ ڈی بھی انہوں نے کیا تھا، بہت زیادہ وہ ایک پڑھنے اور اس طرح کے شوقین تھے، اور دنیا کی تقریباً 6 لینگویجز تھی جو ان پہ ان کو عبور حاصل تھا۔ تو ایک مرتبہ ایز پریزیڈنٹ انہوں نے اپنے سی آئی اے کے لوگوں سے کہا کہ مجھے اسلامک لاء اینڈ رولز اینڈ ریگولیشنز کے اوپر آپ کچھ مسودہ تیار کر کے دیں۔ تو جب انہوں نے ان کو لکھا تو وہ بہت زیادہ طویل تھا، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں مجھے تو اس کا کچھ شارٹ ورژن چاہیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا کہ کچھ ڈفرینٹ اسلامک کانفرنسز اور سیمینارز اٹینڈ کرنے شروع کیے، اور بہت غور سے وہ بیٹھ کے ایک ایک چیز کو سنتے تھے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ 1981 میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب ان سے لوگوں نے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ ایز لا اسٹوڈنٹ میں ہارورڈ یونیورسٹی میں نے 3 سال گزارے، لیکن ایک لفظ تھا جو مجھے ہمیشہ سے مسنگ رہا، اور وہ میں نے قرآن میں وہ ورڈ میں نے بار بار میں نے پڑھا اور میں نے سیمینارز میں اٹینڈ کیا، اور وہ ورڈ تھا جسٹس۔ یعنی جب آپ لا کے ہیں تو جسٹس، العدل۔ تو کہتے ہیں اس ورڈ نے مجھے اتنا میرے دل کے اوپر اثر کیا، اور بلکہ مجھے اور یہ چیز کہیں پہ نظر نہیں آئی۔ تو ہم تو استاذہ قرآن اسٹوڈنٹس ہیں اور دن رات ہمارے سامنے قرآن ہوتا ہے، اپنی کلاس میں اگر ہم ہر چیز کو اگر صرف فلی فوکسڈ ہو کے ہم بیٹھ جائیں تو وہ قرآن چیزیں ہمارے اندر تک اتر جائیں، پینیٹریٹ کر جائیں، اور کتنا ہم تدبر کر سکتے ہیں اس کے اوپر۔ بالکل، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذہ جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ہم لوگ قرآن یعنی ترجمہ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ پڑھتے ہیں، تو اب ہمارے دلوں میں یہ اتر رہا ہے استاذہ جی، جو ہماری فیملی میں ہے اور کئی دوست لوگ ایسے ہیں اور اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے جب سوچ کے یا سمجھ کے اور غور و فکر کر کے نہیں پڑھے، استاذہ جی ان کے لیے کیا اثر ہوگا؟ استاذہ جی آج ہم جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو سچ مچ دل میں اترتا ہے، اور تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ورڈ بائی ورڈ ایک ایک لفظ جیسے دل میں اترتا ہے اور غور و فکر کرنے کا من کرتا ہے۔ میں کل پرسوں مینگو کاٹ رہی تھی استاذ جی، ایک گرین کلر کا مینگو تھا، کچھ دن پہلے اس کو لے کر آئے تھے میرے ہسبینڈ، جب میری بچی نے ایک کاٹا اس کو کھایا تو اس نے کہا کہ مما یہ تو کتنا کھٹا ہے، اچھا نہیں ہے۔
اور کچھ دن کے بعد اسے کھا رہے ہیں تو اتنا میٹھا اور اتنا لذیذ ہو رہا تھا. تو میں کہ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. کچھ دن پہلے آپ اسے کہہ رہی تھی کہ مما میں یہ نہیں کھاؤں گی, اور آج آپ کھا رہی تو کہہ رہی مما کتنا ٹیسٹی ہے. تو اس میں غور و فکر یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اس چیز کو کس طریقے سے نیا کر کے دکھایا, اور بچے لوگ کتنے شوق سے کھا رہے ہیں اس چیز کو. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے نا, صبر کیا کچھ دن تو میٹھا ہو گیا وہ. جی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سوچ رہی تھی جو سوچنے کی ہے نا, یہ جو غور و فکر سے سننے کا, آئی واز تھنکنگ کہ اس میں بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے دل کی پریزنس کا. میں سوچ رہی تھی ایٹ ٹائمس کہ ہمارا دل نہیں لگتا قرآن سننے میں, یا پھر وی فیل برڈن اپون, کیونکہ ہم سمجھتے کہ شاید کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوگا, دیٹ بیکمس اے ہنڈرنس. بٹ ایٹ ٹائمس چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں, کوئی ہم نے جھوٹ بولا ہوتا ہے, یا پھر کسی کی غیبت کی ہوتی ہے, یا پھر ٹائم ضائع کیا ہوتے, کچھ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے قرآن میں نہ دل لگتا ہے اور نہ اس کا سمجھ آتی ہے. تو آئی واز تھنکنگ کہ when their focus comes towards آخرہ, then everything come into on perspective. پھر ہمیں ہوتا ہے کیونکہ ہم آخرت اورینٹیڈ ہوتے ہیں نا, پھر ہم سنتے بھی اس طرح. جب ہمارے پاس گول نہیں ہوتا نا, I think that becomes a big hindrance towards listening. جھوٹ چھوٹا گناہ نہیں ہوتا, جھوٹ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے نیکسٹ. السلام علیکم ریڈیو استاذہ. وعلیکم السلام. میں حسنہ بات کر رہی ہوں. میں نے نا ابھی کل میں نے تدبر کی کلاس لی, اور جس طرح آپ نے کہا کہ غور سے سننا ہے, تو سورہ نازعات پڑھی تھی, اور اس میں جو سیکنڈ آیت تھی کہ فالسابقات سب کا, کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیوٹی دی ہے ثواب لکھنے کی. تو جو فرشتے ہیں نا وہ انسان کی نیکیاں لکھنے میں سبقت کرتے ہیں. اس نیک انسان کا ثواب میں پہلے لکھوں دوسرے فرشتے سے پہلے. تو اس میں 3-4 چیزیں میں نے جو نوٹ کی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا, یعنی کہ ان کے اندر بھی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہے سیکھنے کی. تو میں نے جو چیز کو نوٹ کیا, تدبر کیا, یعنی کہ 4-5 دفعہ میں صرف اسی آیت کو لیتی رہی اور میں دیکھتی رہی. تو اس میں سے یہ چیز نظر آئی, اور پھر آگے جو تھا کہ فالمدبرات امرا, کہ وہ تدبیر کرنے والے ہر کام کو. تو ہمیں بھی چاہیے, ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس خصوصیات کو اپنائیں اور ہر کام جو ہے وہ پلاننگ کے ساتھ کریں. اور پھر فالسابقوا الخیرات بنے, کہ وہ فرشتے ہیں اور ثواب لکھنے میں سبقت کرتے ہیں, اور ہم نیکیوں میں سبقت نہیں کر سکتے, اور برائیوں میں تو ہم سبقت کرتے ہیں, ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں, دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں, لیکن اگر کوئی نیکی کا کام ہو تو ہم اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو مجھے یہ جو آیت تھی نا یہ والی فالسابقات سب کا والمدبرات امرا فالمدبرات امرا, یہ مجھے اتنی ٹچ کی, اتنی ہٹ کی, کہ میں صبح سے یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ فرشتے ہیں, حالانکہ وہ نور ہیں, ان کے اندر مطلب اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ وہ گناہ کر سکیں, نافرمانی کر سکیں, پھر بھی وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہی طریقہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید پڑھ کے پھر غور و فکر کیا جائے, تبھی فائدہ ہوتا ہے. چلیے ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.